الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے خوشحالی اور مسرت کے اعتبار سے دنیا میں دو طرح کے طبقے پیدا کر رکھے ہیں، ایک خوش نصیب اور دوسرے بد نصیب۔ خوش نصیب اس انسان کو کہتے ہیں جو جس مقصد کے لیے کام کو شروع کرے اس مقصد کو پورا کر لے، اسے کامیاب اور خوش نصیب انسان کہتے ہیں۔ اور بد نصیب انسان وہ ہے کہ جو کسی کام کو کسی مقصد کے لیے شروع کرے لیکن اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے تو اسے بد نصیب اور ناکام انسان کہتے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا میں دو ہی طرح کے طبقے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھے ہیں، خوش نصیب و بد نصیب، اور اسی طریقے سے اسی معیار پر آخرت میں فیصلے ہوں گے کہ بعض لوگ خوش نصیب ہوں گے جو جنتوں کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، بعض لوگ بد نصیب ہوں گے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ دنیا میں ہر انسان نے خوش نصیبی اور بد نصیبی کا اپنا الگ معیار اور کسوٹی بنا رکھی ہے۔ بعض لوگ خدا کے انکار کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں اور بعض خدا کے اقرار کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ انبیاء کی تکذیب کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں اور بعض انبیاء کی تصدیق کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ بعض یوم آخرت کے انکار کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں اور بعض یوم آخرت کے اقرار اور تصدیق کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر خوش نصیبی اور بد نصیبی کے معیار لوگوں نے الگ الگ قائم کر رکھے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کا جیسا علم ہوگا، جیسی صحبت ہوگی اور جیسا اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس اعتبار سے انسان دنیا کے اندر خوش نصیبی اور بد نصیبی کی کسوٹی مقرر کرتا ہے۔ اور کسی بھی غلط کسوٹی کی بنیاد تین چیزیں بنتی ہیں، ایک غلط علم، دوسرا غلط صحبت اور تیسرا غلط مال۔ تو یہ تین چیزیں جس کی غلط ہوں، یعنی علم اس کا غلط ہو اور اسی طریقے سے اس کی صحبت بری ہو اور تیسرا مال اس کا حرام ہو،
یہ تین بنیادیں جو جس کے پاس ہوں گی، وہ ظاہر ہے کہ وہ خوش نصیبی اور بد نصیبی کا صحیح کسوٹی اور معیار مقرر نہیں کر سکتا، کیونکہ غلط علم کی بنیاد پر وہ اللہ کے انکار کو خوش نصیبی سمجھ بیٹھے گا، غلط علم کی بنیاد پر انبیاء کی تکذیب کو وہ خوش نصیبی سمجھ بیٹھے گا، غلط علم کی بنیاد پر وہ یوم آخرت کے انکار کو خوش نصیبی سمجھ بیٹھے گا۔ تو گویا کہ یہ تین بنیادیں ایسی ہیں، اگر یہ غلط ہیں تو دنیا کے اندر کسوٹی صحیح وہ قائم نہیں کر سکتا۔ اگر یہ تینوں درست ہیں، اس کا علم بھی صحیح ہے، اس کی صحبت بھی اچھی ہے، اور مال بھی اس کا حرام نہیں حلال ہے، تو یہ تینوں چیزیں اگر وہ درست ہوں گی تو یہ خوش نصیبی کا صحیح معیار مقرر کرے گا۔ یہ انسان خدا کے اقرار کو خوش نصیبی سمجھے گا، انبیاء کی تصدیق کو خوش نصیبی سمجھے گا، اور اسی طریقے سے یوم آخرت کے اقرار کو خوش نصیبی سمجھے گا۔ لیکن اگر یہ تینوں چیزیں اس کی غلط ہیں تو وہ دنیا کے اندر غلط فیصلہ کرے گا، اور غلط فیصلے کے نتیجے میں آخرت کے اندر اس کا نتیجہ غلط نکلے گا۔ اور یہ وجہ کہ دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ مال حرام کو بھی اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتے ہیں، باطل راستے سے وہ مال حاصل کریں تو بھی کہتے کہ مال حاصل کر لیا، کہ دنیا میں دو ہی بنیادیں ہیں، ایک جان اور دوسرا مال۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دین اسلام کی ساری عبادات دو ہی طرح کی ہیں، یا تو جانی یعنی بدنی عبادتیں ہیں یا مالی عبادتیں ہیں، بلکہ ابتدائے آفرینی سے جو اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کا ضابطہ جو مقرر کر رکھا ہے وہ دو ہی کے اندر دائر ہے، یا تو وہ بدنی اور جانی عبادتیں ہیں یا وہ مالی عبادتیں ہیں۔ جیسے خود دین اسلام کے اندر نماز بدنی عبادت ہے، جانی عبادت ہے، جس میں انسان کی اپنی جان کی طاقت اور صلاحیت لگتی ہے۔ روزہ انسان کی بدنی اور جانی عبادت ہے کہ انسان کی بدن اور اس کی جان کی طاقت لگتی ہے، صرف ہوتی ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے کہ جس کے اندر وہ مال خرچ کرتا ہے۔ حج یہ جانی اور مالی دونوں سے مرکب ہے کہ اس کے اندر جان کی اور بدن کی مشقت بھی صرف ہوتی ہے اور مال بھی خرچ کرتا ہے۔ تو یہ دو ہی بنیادیں ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یا تو انسان اپنے بدن کو خوب عبادات میں لگائے رکھے، یا کم از کم مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، صدقات کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، اسباب خیر کے اندر خرچ کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انفاق فی سبیل اللہ کی برکت سے بھی آخرت میں اس کی نجات کر دیں گے۔ چنانچہ احادیث میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک شخص صرف اپنے جو قرض دار لوگ ہیں ان کے ساتھ سہولت کا معاملہ کرتا تھا کہ قرض اگر دے دیا تو اس کے بعد مل گیا نہیں ملا تو اس کو معاف کر دیا، یہ اس کا وتیرہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بنیاد پر آخر میں اس کی بخشش کر دی کہ تو دنیا کے اندر اپنا مال لوگوں کے قرض دیتا تھا اور وہ قرض دار قرض نہیں لوٹا سکتے تھے تو اس کو معاف کر دیتا تھا کہ چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ ہو کر کہ تیرا اپنا مال نہیں، تیری اپنی جان نہیں، تو اپنا مال نہ ہونے کے باوجود اس قدر ایثار کرتا ہے، تو میں تو سارے سخیوں کا سخی ہوں، تو ایثار کا زیادہ حقدار میں ہوں، آج میں بھی اسی ایثار پر فیصلہ کر کے تیری بھی بخشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے، تو جانی اور مالی عبادات پر ساری بنیاد ہے۔ تو دنیا کے اندر انسان غلط کسوٹی اور معیار جب مقرر کر بیٹھتا ہے تو جان کا صرف بھی غلط راستے میں لگاتا ہے۔ آنکھ اللہ نے جس مقصد کے لیے دی تھی اس مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ کسی دوسرے غلط مقصد میں آنکھ کو صرف کرتا ہے۔ زبان جس مقصد کے لیے دی تھی اس مقصد کے اندر اس کو پورا نہیں کرتا، بلکہ کسی غلط مقصد میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا خوش نصیبی کی بنیاد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ چیز پیدا کی جائے اس مقصد ہی کے اندر استعمال ہو، تو یہ خوش نصیبی ہے۔ تو یہ زبان کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بد نصیبی کے راستے پر ہے۔ یہ آنکھوں کو غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے،
حالانکہ اللہ نے آنکھ اس کو اس مقصد کے لیے نہیں دی تھی، وہ کسی غلط مقصد میں آنکھ کو استعمال کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بدنصیبی کے راستے پر ہے۔ کان جس مقصد کے لیے پیدا کیے تھے، ناک جس مقصد کے لیے عطا کی تھی، ہاتھ پیر کی قوت جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دی تھی، اس مقصد کے لیے اندر جب استعمال نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ بدنصیبی کے راستے پر ہے، اس لیے اپنی اس تخلیق کے اصل مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے، یہ کسی دوسرے راستے پر چل کر بدنصیبی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور جو بدنصیبی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن جو یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ آنکھ کے پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا تھا، تو آنکھ کو صحیح مقصد میں استعمال کر رہا ہے، کان اور ناک اور ہاتھ پیر کی ساری قوتیں اور حواس کو صحیح مقصد میں استعمال کر رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے پیدا کرنے والے نے اس کو عطا کی تھی، تو یہ خوش نصیب انسان ہے، اور خوش نصیب انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے نجات کا پروانہ جاری ہو جائے گا۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر انسان کسی بھی راستے سے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں خوش نصیب ہوں۔ قارون کا خزانہ قارون نے جمع کر لیا اور قارون اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگا، اور وقت کے پیغمبر سے اس نے ٹکر لے لی، وقت کے پیغمبر کی عزت اور منصب سے وجاہت سے جو جیلس ہو کر اس نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قارون کو مال سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر جب کسی کے پاس علم صحیح نہ ہو، اس کی صحبت اچھی نہ ہو، اس کا مال جو ہے وہ حلال نہ ہو، تو اپنی خوش نصیبی اور بد نصیبی کی کسوٹی معیار مقرر کرنے میں ہمیشہ مسٹیک اور غلطی کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں۔ یہی یہاں اس واقعے میں ہوا جو آیات ذکر کی جا رہی ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ قالوا، قوم بولی اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، ہمارا مذاق بنا رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ بات اصل میں یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، عامیر اس کا نام تھا، بڑا مالدار تھا۔ اس کا ایک بھتیجا تھا جو مفلس اور غریب تھا۔ اس عامیر شخص کا اور کوئی وارث نہیں تھا سوائے اس کے بھتیجے کے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا، وہ غریب مفلس تھا۔ وہ اسی انتظار میں تھا کہ یار یہ چچا کب مرے، جب چچا مرے گا تو میں اس کی میراث کا مالک بنوں گا۔ اب چچا مر ہی نہیں رہا، مال بھی دبوچ کے بیٹھا اور لمبی عمر ہے۔ اب بھتیجے نے سوچا کہ یہ تو بڈھا مرتا نہیں ہے، اس کو قتل کرو، اور قتل کر کے قتل کسی کے سر پہ ڈالو اور مال کا وارث بن جاؤ۔ اس نے بد نصیبی کا راستہ اختیار کیا کہ جس کو وہ اپنے ذام میں خوش نصیبی کا راستہ سمجھ رہا تھا، اپنے غلط علم کے نتیجے میں اسے کہ معیار مقرر کر لیا کہ نہیں یہ خوش نصیبی کا راستہ، اس کو قتل کر کے مال ہتھیار لیں گے۔ چنانچہ اس نے موقع دیکھ کے اس اپنے چچا کو عامل کو قتل کر دیا، قتل کر کے اس کی لاش کو شہر کے دروازے پہ جا کر پھینک دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسرے محلے میں جا کر پھینک دیا تاکہ ان محلے والوں کے سر پہ اس کا قتل آ جائے۔ اب صبح کو جب لوگ اٹھے ہیں کہ ایک آدمی قتل ہوا ہے، اور خود یہ بھی اس نے بھی ہنگامہ کر دیا، میرے چچا کو قتل کر دیا جی، یہ بھی جو ہے رپورٹ لکھوانے چل دیا جب موسیٰ کے دربار میں کہ اللہ کے پیغمبر میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، اور اس محلے کے اندر سے ملا ہے، ان محلے والوں سے پوچھیں، شہر کے دروازے پہ ملا ہے، شہر والوں سے تفتیش کرے میرے چچا کو قتل کر دیا۔ یہ خود سب سے زیادہ شور میں جاتا پھر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کو کیا شبہ ہوگا، وہ کہے گا ایک ہی تو بھتیجا ہے اس کا، ایک اس کا وارث ہے بیچارہ، یہ کیا کر سکتا ہے، یہ تو واقعی ہمدردی۔ لیکن وہی بات ہے کہ آج کی دنیا نے، آج کی جدید دنیا نے جو یہ اصول بنا رکھا ہے کہ قتل ہونے والے کا سب سے پہلے دیکھو بینیفٹ کس ہو جاتا ہے، جس کو سب سے پہلے اس کا بینیفٹ جاتا ہے
اس پر پہلے نظر رکھو۔ تو وہی بات ہے، یہ اصول وہاں سے نکلا ہے کہ بینیفٹ سب سے زیادہ اس بھتیجے کو جا رہا ہے اس کے قتل کا، تو پہلے یہ تحقیق کرو کہ بھتیجا تو انوالو نہیں ہے۔ خیر، اب تفتیش شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ کیسے پتہ چلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ رب ذوالجلال، یہ عامر قتل ہو گیا ہے اور یہ فلاں جگہ ملا ہے، اب پتہ چل نہیں رہا کہ قتل کس نے کیا ہے، آپ ہی رہنمائی فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس قوم سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اس مردے پہ مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو کے قاتل کا خود نام بتا دے گا۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، بڑا آسان راستہ ہے۔ قوم سے کہا جی اللہ نے حکم دیا کہ تم گائے ذبح کرو، تو گائے جب ذبح کرو گے اور گائے کا ایک جسم کا ٹکڑا، تو روایات میں آتا ہے وہ ٹکڑا کون سا تھا، ایک روایت میں آتا ہے زبان، کہ گائے کی زبان جو ہے اس مردے پر مارو، ایک روایت میں آتا ہے گائے کی سیدھی جو ران ہے، یہ سیدھی ران جو ہے اس کے اوپر مارو، ایک روایت میں آتا ہے کہ گائے کی جو دم ہے، اس دم کی جو ہڈی ہے وہ اس کے اوپر مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا، قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، تو اس پر کہنے لگے اتتخذونہ ہزوا، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہمیں آپ مسخرہ بنا رہے ہیں؟ بھئی اس مردے کے قاتل کی تلاش اور گائے کے ذبح میں کیا مناسبت ہے، اس کا کیا تعلق؟ بھئی ہم تو قاتل ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ایک اور گائے قتل کر دو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ حالانکہ وہ احمق تھے، یہ تو اسرار الہی ہیں، اللہ کے اسرار تو اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ ظاہر نظر کچھ دیکھتی ہے اور اندر اللہ کے رموز کچھ ہوتے ہیں۔ اور پھر پیغمبر جب کہہ رہا ہے، جب پیغمبر کہہ رہا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، بجائے حجتیں کرنے کے سیدھے گائے ذبح کر دو۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی بقرہ یعنی نکرہ ذکر کیا، کوئی بھی گائے ذبح کر دو، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ یہ کوئی بھی گائے ذبح کر کے جب لے آتے تو وہ اسی سے کام بن جانا تھا، لیکن اب انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ حجتیں کرنے لگ گئے کہ یار یہ گائے جو ذبح کریں اس کی کوئی چیز جو ہے مردے پہ مارے گی زندہ ہوگا، اس کا مطلب کوئی عام گائے نہیں ہوگی، کوئی خاص گائے ہوگی جس کو کوئی خاص اوصاف ہوں گے، ایسی کوئی گائے ہوگی۔ تو اس پر انہوں نے سوالات شروع کر دی۔ تو خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی گائے ذبح کریں؟ تو آپ فرمایا قال اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں تو اللہ کے اسرار الہی کا بیان ہے اور اس حکمت کی حقیقت کو کھولنا ہے کہ یہ قاتل کون ہے۔ یہاں یہ کوئی مذاق کا موقع ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ ہاں مذاق کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، لیکن یہ موقع مذاق کا نہیں ہے۔ تم نے مجھے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ پتہ کرو، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے مجھے بتا دیا کہ گائے ذبح کرو، یہ کوئی مذاق کا محل ہے؟ میں جاہلوں میں سے ہوں؟ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کنایتاً یہ تعریض کی ہے ان کے اوپر کہ یہ جو تم تعجب کر رہے ہو اس بات پہ اور جی گائے ذبح کریں یہ کیا مذاق ہے، تو حقیقت میں تمہارا یہ سوال یہ جاہلانہ سوال ہے، کہ یہاں تو اسرار الہی پر گفتگو ہو رہی ہے، یہاں تو اللہ کے رموز کھولے جا رہے ہیں، یہاں تو ظاہر پر فیصلے نہیں، یہ تو باطن میں سے کیا خبر نکلے گی تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، اور یہاں پر تم مجھے کہتے ہو مذاق بنا رہے ہو، تو یہ جاہلانہ بات ہے۔ تو گویا کہ جہالت تم کر رہے ہو، جہالت میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو امر تھا وہ تم میں پہنچا رہا ہوں، یہ بات کہی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر وہی سوالات شروع کر دیا، اچھا جی ٹھیک ہے آپ سیریس ہیں، آپ مذاق نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس گائے کے بارے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ذرا کچھ تفصیلات بتائیے۔ کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو قوم کہنے لگی کہ آپ اللہ سے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس چیز کو واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی عام گائے نہیں ہوگی، کوئی خاص گائے ہوگی، اس گائے کی کوئی صفت بیان کر دے، کوئی حالت بیان کر دے، کیسی گائے ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے
کہ وہ ایک گائے ہے ایسی کہ لا فارزن، نہ تو بہت بوڑھی ہے، ولا بکر، نہ بن بیائی ہے، نہ بہت جوان ہے، نہ بہت چھوٹی ہے، نہ بہت بوڑھی ہے، اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان کی اس کی عمر ہے، بس ایسی گائے چاہیے، فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس جو حکم دیا گیا کر گزرو۔ بس اتنی سی علامت بھی سن کے وہ گائے کو ذبح لا کے ذبح کر دیتے تو کام بن جاتا۔ لیکن اب پھر اگلا سوال، اب یہ حجتیں کیوں کر رہے تھے؟ اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ جو تفتیش کروا رہا تھا بھتیجا، وہ خود چونکہ اس میں انوالو تھا، وہ اس کو ٹال رہا تھا، کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ وہ اگر یہ مقتول جو اٹھ گیا تو نام میرا ہی لے گا، اور یہ پیغمبر کا معاملہ اس میں شامل ہو گیا ہے تو نام تو میرا ہی آنا ہے، تو اب کسی نہ کسی طریقے گائے کے بہانے سوال کر کر کے نہ بات کو ٹالیں، تو وہ اصل میں حجتیں پیدا کر رہا ہے۔ تو ساری قوم بھی ساتھ لگ گئی، ہاں جی بات صحیح ہے، بتائیں کیسی گائے ہو، اور جی نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے کہا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو کہہ دیا کر گزرو۔ ظاہر ہے کہ اس میں اشارہ کر دیا کہ امتثال امر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب امر آ جائے تو اس کے پورا کرنے میں جلدی کرو، اس کے میں زیادہ سوچ بچار نہیں کرو۔ تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو خواب کے اندر بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہوا، انہوں نے فوراً جلدی کی، سوچا ہی نہیں ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ یار خواب ہے حقیقت تو نہیں ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ اللہ سے پوچھو کہ اللہ یہ خواب جو آیا ہے تیری طرف سے ہے کہ نہیں، کوئی سوال ہی نہیں کیا، اور بیٹے لے کے ذبح کرنے چل دیے۔ وہ اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے چل دیا اللہ کے امر کو پورا کرنے، اور تم سے گائے ذبح نہیں ہوتی اور اس کو 100 سوال کرتے ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر گزرو جو جس کا حکم دیا۔ قالوا، بولے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس بات کو واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، کیسے رنگ کی گائے ہو۔ اب حالانکہ رنگ کی کوئی بات ہے نہیں، خام کا رنگ چھیڑ دیا۔ قال انہ یقول انھا بقرۃ صفراء، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونھا، اور اس کا خوب فاقع لونھا، کہ اچھی اس کا کیا رنگ ہو، فرمایا کہ اس کا رنگ جو زرد ہو اور خوب گہرا زرد ہو، گہرا زرد اس کا رنگ ہو۔ یہ بات کی تسر الناظرین، ایسا گہرا رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ آپ جانتے ہیں زرد رنگ جو فوراً آئی کیچنگ ہے، فوراً دیکھتے ہیں، اور آج دیکھتے ہیں یہ سائن بورڈ پہ اکثر زرد رنگ کے ہوتے ہیں، زرد رنگ رات میں بھی چمکتا ہے، تھوڑی سی لائٹ پڑے فوراً چمکتا ہے، یہ زرد رنگ۔ تو زرد رنگ جو ہے فرمایا گہرا زرد رنگ ہو اور دیکھنے میں بھلا لگے، یہ شرط لگا دی۔ تو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصل میں یہ سوالات کرتے چلے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پابندیاں بڑھاتے جا رہے تھے۔ حالانکہ اللہ کے علم کے اعتبار سے تو یہ تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو بس اس پر جو ہے فیصلہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے جب سوالات کرنا شروع کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پابندیاں بڑھا رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس میں اس بات کی بھی تعلیم تھی کہ زیادہ سوالات نہ کرو، اللہ کا ایک امر آ جب اس پر فیصلہ کر دو۔ اب انہوں نے جب سوالات بڑھائے تو اللہ کی طرف سے بھی پابندیاں بڑھنے لگی۔ تسر الناظرین، زرد، گہرا زرد رنگ۔ زرد رنگ اتنا مبارک رنگ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من لبس نعلا صفراء، کہ فرمایا کہ جو زرد رنگ کا جوتا پہنے اس کا غم کم ہو جاتا ہے، اس پر کوئی غم ہے، ہم ہیں، پریشانیاں ہیں، تو زرد رنگ کا جوتا اگر پہنا جائے تو فرمایا اس کے غم کم ہو جاتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کالے رنگ کا جوتا پہننے سے غم بڑھتا ہے۔ آج ہر آدمی کالا جوتا پہنتا ہے کیونکہ جی گوروں کے یہاں کالے جوتے کا رواج زیادہ ہے، ہم بھی سارے کالے جوتا پہنتے ہیں۔ فرمایا کالا جوتا پہننے سے غم بڑھتا ہے، اور فرمایا زرد رنگ کا جوتا پہنو، اور ظاہر زرد رنگ عام طور پر چمڑے کا اوریجنل رنگ بھی زرد، گہرا زرد ہی ہوتا ہے، اور بعض چمڑے ایسے یہ کیمیکل سے سیٹ کر دیے جاتے ہیں وہ زرد رنگ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ زرد رنگ سے غم کم ہوتا ہے اور کالے رنگ کا جوتا پہننے سے غم بڑھتا ہے۔ تسر الناظرین۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے
اس بات کو واضح کر دے کہ ماں ہی وہ گائے کیسی ہو. گویا کہ سوال ریپیٹ کیا، سیم سوال، پہلے والا سوال ریپیٹ کیا، ماں ہی. پہلے بھی ماں ہی کہا تھا، اب بھی وہی کہا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ہمیں اتنی سمجھ میں آ گئی کہ گائے ہو، لیکن اب جو اوصاف آپ بتا رہے ہیں کہ وہ گائے کے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا لگایا جائے گا یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ قاتل کا نام بتا دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صفت اور خاصیت عام گائے میں تو ہوتی نہیں، ایون ہے کہ جنگل کی نیل گائے میں بھی نہیں ہوتی. تو یہ بڑی خصوصی قسم کی خاصیت ہے. تو معلوم ہے کہ کسی ایسے جانور میں ہوگی کہ جو بظاہر گائے کی طرح ہوگا لیکن حقیقت میں گائے نہیں ہوگی. کیونکہ اگر گائے کے اندر یہ وصف ہو تو کسی گائے کے اندر ہو، نیل گائے میں ہو، لیکن کسی گائے میں نہیں. اس لیے ہم شبے میں پڑ گئے ہیں، ہم بڑے کنفیوز ہو گئے ہیں. اس لیے سوال ریپیٹ کر دیا کہ آپ ذرا اس کی صحیح حالت و صفت بتا دیں. کیوں؟ ان البقرہ تشابہ علینا، اس لیے کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. ہماری عقل مان نہیں رہی کہ وہ گائے کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلے گی. کیونکہ اگر گائے میں خاصیت ہو تو دنیا میں ہزاروں گائے ہیں، اس لیے جنگل کی نیل گائے ہیں، ہم نے ایسی خاصیت سنی نہیں. آپ کہتے ہیں گائے میں کے گوشت میں خاصیت ہوگی، تو ہم بہت کنفیوز ہو گئے. یہ مشتبہ ہوگی گائے. آپ ذرا تھوڑی سی اور وضاحت کریں کہ گائے کیسی ہو. آگے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، مطلب ہم صحیح گائے پر پہنچ جائیں گے. یا یہ کہ مطلب کہ اللہ کا جو امر ہے اس کو پورا کرنے کی ہمیں ہدایت ہو جائے گی، ہم پورا کر لیں گے. یہ بات کہی. اس پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا قال انه يقول انا بقرۃ لا ذلول تثير الحرث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، اس مقام پہ انہوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، کہ بے شک انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ، ہم ہدایت پا جائیں گے. فرمایا اگر یہ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے تو ہمیشہ کے لیے کبھی ان کو گائے کا مسئلہ حل ہی نہ ہوتا، قیامت تک حل نہ ہوتا، عبدالآباد تک یہ مسئلہ حل نہیں ہونا تھا اگر یہ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے. جب انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ کہا، اپنے عجز کا اظہار کیا، اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کام کو جوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا اور یہ گائے تک پہنچ گئے. تو اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے تو فرمایا کہ ان کو یہ گائے کبھی نہیں ملنی تھی. اس لیے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، کہ بے شک اللہ کہتا ہے انہا بقرۃ، وہ ایک ایسی گائے ہے لا ذلول تثیر الارض، کہ وہ محنت کرنے والی نہیں ہے، زمین کے اندر جوتی ہوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہل چلایا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس کے ذریعے سے پانی کھینچا گیا ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بالکل بے داغ ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے. بے داغ کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ کہ کام کاج کے جو داغ دھبے لگ جاتے ہیں گائے پہ، اس قسم کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے، کیونکہ جس کو ہل میں جوت دیا یا پانی راہٹ پہ لگا دیا پانی نکالنے کے لیے، اس کے اوپر ظاہر رسے وسے باندھے جائیں گے، وہ رسوں کا داغ دھبا ہے، وہ ہل کا جو ہے ہل کا پھالا لگا دیا اس کا داغ دھبا، تو کام کاج کے داغ دھبے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ ایسی ہے کہ اس کو نہ ہل چلانے میں جوتا گیا نہ پانی کھینچنے میں جوتا گیا، کہ اس کے اوپر کام کاج کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے. ایک مطلب یہ، اور ایک مطلب یہ کہ کوئی داغ دھبا اس پہ نہیں ہے، مطلب زرد رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ کا دھبا اس پہ نہیں ہے، خالی زرد رنگ ہے. یہاں تک کہ اس کے سینگ اور کھر بھی زرد رنگ کے، اس کے سینگ بھی زرد ہیں، اس کے پاؤں کے کھر بھی زرد ہیں، یعنی پورے جسم میں کوئی دوسرا ڈاٹ نہیں ہے. ایسی جیسے بس اوقات جیسے چیتا ہے، اس کے زرد رنگ کا چیتا تو اس کے اوپر دوسرے رنگ کے ڈاٹ بھی ہیں، سفید ہے تو کالے ڈاٹ ہیں. تو فرمایا کہ یہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہیں. اور یہ جو ٹکڑا ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اگر انسان کی جلد پر اور چہرے پر داغ دھبے آ جائیں، جیسے کیل مہاسے آ جاتے ہیں، چھائیاں آ جاتی ہیں، تو یہ آیت جو ہے اس کو اگر 101 دفعہ پڑھا جائے اور پڑھ کے زیتون کے تیل کے اوپر مل کے دم کر کے وہ زیتون کا تیل اور چھائیوں پر داغ دھبوں پہ لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد کو داغ دھبوں سے صاف کر دیتے. مسلط تلافی. اب یہ بات کہی، اب کیا کہا قوم نے؟ قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ نے صحیح بات کہی ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی بے ادب ہے، کیا کہتا ہے کہ الآن جئت بالحق، اب آپ ٹھیک بات پہ پہنچے ہیں، اب سمجھ میں آئے گی.
تو اس پر نبی پاک نے فرمایا کہ دیکھو یوں کیوں پہنچے، انشاءاللہ کہہ بیٹھے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تسلی، ان کے اطمینان ہو گیا اور اب یہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے گائے ڈھونڈ دیں۔ تو قالوا الآن جئت بالحق، فرمایا کہ اب آپ جی آپ نے صحیح بات کی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس پھر انہوں نے گائے ذبح کر دی، لیکن وہ لگتے نہیں تھے کہ گائے ذبح کریں گے، یعنی جس طریقے سے وہ حجتیں کر رہے تھے لگ نہیں رہا تھا یہ کریں گے، لیکن بس کر بیٹھے۔ تو اس پر نبی پاک نے فرمایا کہ انشاءاللہ جو کہہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ان کو یہ ہدایت عطا فرما دی کہ انہوں نے گائے ذبح کر دی۔ تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ 40 سال گائے کو ڈھونڈتے رہے، 40 سال کے بعد گائے ملی ہے، ایک روایت میں یہ بھی ہے، اور عجیب بات ہے وہ۔ فذبحوها ما كادوا يفعلون، اب یہ گائے ملی کیسے؟ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک صالح شخص تھا، وہ بوڑھا ہو گیا، اس کا ایک چھوٹا سا ایک بچہ تھا، اس کی ایک جو ہے وہ گائے کی بچیا تھی اس کے پاس۔ اب اس نے سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے اور بیوی میری بیوہ ہو جائے گی، اور وہ یہ اس بچیوں کو کون سنبھالے گا؟ وہ اس بچیا کو جنگل میں لے گیا اور جا کے کہ اے اللہ اس بچیا کو میں تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، میرا بچہ بھی چھوٹا ہے، جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اللہ یہ امانت جو ہے میرے بچے کو پہنچا دیجیے گا۔ یہ کہہ کے اس کو جنگل میں چھوڑ دی۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاس امانت رکھے وہ ضائع کیسی ہوگی، پاسبل نہیں۔ اب وہ جنگل کے اندر گائے پلتی رہی، یہاں تک کہ پوری گائے بن گئی، اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس کے قریب جاتا تو بھاگ جاتی تھی، کوئی جانور قریب آتا تو بھاگ جاتی تھی، یہ اس کی کیفیت اور حالت تھی۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ گائے جنگل میں پلتی رہی۔ اب یہاں تک کہ گائے جو جوان ہو گئی، اب وہ جو بچہ تھا وہ اتنا خودگزار اور نیک صالح تھا کہ اس نے اپنی پوری رات کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ ایک رات کے حصے میں اللہ کی عبادت کرتا، دوسرے حصے میں آرام کرتا، اور تیسرے حصے میں ماں کے پاس بیٹھا رہتا، صبح تک ماں سوری اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ تو اس قصے کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں، تو مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، تو وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. Welcome to Anton's by Minar. Anton's by Minar is a venue that hosts all your occasions with class and style. A majestic catering room and lobby staircase allows guests to experience true royalty with elegance. World-class cuisine offering large variety of South Asian, Spanish and Italian dishes made to redefine your culinary experience. Anton's by Minar is your finest choice for wedding and event venues with seating up to 800 guests and ample parking area. Make your event a lifetime experience at Anton's by Minar. For advertisement and sponsorship of programs, call Brother Said 718-440-4740 or 718-736-0440. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، گفتگو چل رہی تھی کہ وہ خدمت گزار بچہ اپنی ماں کی کس طرح خدمت کرتا ہے کہ رات کے 3 حصے کر دیتا ہے۔ ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ایک حصے میں خود آرام کرتا ہے، اور تیسرے حصے میں ماں کے سرہانے بیٹھا رہتا صبح تک۔ پھر دن کے سویرے میں جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہے، بازار میں بیچتا ہے، تو جو اس کو آمدنی ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہے۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے،
ایک حصہ ماں کو دے دیتا ہے اور ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سالہ سال اس کے گزر گئے تو ماں کو اس پر بڑا ترس آیا کہ میرا کتنا خدمت گزار بچہ ہے اور مفلس ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، اتنی محنت کرتا ہے۔ تو ادھر اس سے سوچا کہ وہ گائے جو بطور امانت کے جنگل کے اندر اس کے باپ نے چھوڑی تھی وہ بھی بڑی ہو گئی ہوگی، جوان ہو گئی ہوگی، تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہارے باپ نے ایک امانت اللہ کے سپرد کی تھی اور فلاں جنگل کے اندر وہ ہے، تو وہاں جا اور جا کر کہے اے ابراہیم اور اسماعیل کے رب، میرے باپ نے جو امانت تیرے پاس رکھی تھی وہ امانت مجھے واپس لوٹا دے۔ یہ جا کے وہاں آواز لگا تو ایک گائے تیرے سامنے آئے گی اور وہ زرد رنگ کی گائے ہوگی، اس کا ایسا گہرا زرد رنگ ہوگا اور اتنا چمکدار ہوگا، ایسے لگے گا جیسے سورج کی شعائیں اس کے جلد میں سے نکل رہی ہیں، گویا کہ دیکھنے میں بھلی لگے گی اس کی وہ زردی۔ فرمایا کہ اس کو گردن سے پکڑ کے تو لیا، وہ تیری امانت ہے، اللہ تجھے دے دیں گے۔ چنانچہ یہ نوجوان گیا اور جنگل میں سے آواز لگائی کہ ابراہیم اور اسماعیل کے رب، میرے ابا نے جو امانت تیرے پاس رکھی تھی وہ امانت مجھے واپس لوٹا دے۔ میں اتنا کہنا تھا کہ جھاڑیوں میں سے وہ گائے نکلی، حسین و جمیل گائے اور گہرا زرد رنگ اس کا، اور ایسے شعائیں نکل رہی جیسے سورج پھوٹ رہا ہے، اور یہ گیا اور اس کے پاس آ گئی، اس نے اس کی گردن پکڑ لی اور پکڑ کے کہا چلو، گھر کی طرف آنے لگا۔ تو گائے بولی، گائے کہنے لگی اے ماں کی خدمت گزار، تو مجھے گردن سے پکڑ کے کیوں گھسیٹ رہا ہے؟ تو میرے اوپر سوار ہو جا، تجھے آرام ملے گا اور یہ سارے سفر میں تجھے سوار بنا کے لے چلوں گی۔ تو بچے نے کہا کہ نہیں، میری ماں نے کہا تھا گردن پکڑ کے لانا، لہذا میں گردن ہی سے پکڑ کے تجھے لے کے جاؤں گا اور میں اپنے ماں کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ یہ بات کہی۔ اب گائے بولی، گائے نے کہا کہ اے خدمت گزار بچے، اگر تو واقعی میرے اوپر سوار ہونے کی کوشش کرتا تو مجھے کبھی نہ پا سکتا، تو کبھی مجھ پہ سوار نہ ہو سکتا۔ یہ تو تیری ماں کی بات اور خدمت کی وجہ سے اللہ کے ہاں تیرا یہ مقام ہے کہ اگر تو پہاڑ کو حکم دے کہ تیرے ساتھ چلے تو پہاڑ تیرے ساتھ چلنے لگے گا۔ دیکھو ماں کی اطاعت اور ماں کی خدمت اور محبت کا عالم ہے۔ اور یہ ماں باپ کی دل کی گہرائیوں سے دعا خدمت سے نکلتی ہے۔ ویسے تو ماں باپ ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں، سارے بچوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو بچہ یا بچی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں نا، پیر دبا رہے ہیں، اماں کی فکر کر رہے ہیں، ہاتھ بٹا رہے ہیں، خدمت، تو خدمت ایک عجیب چیز ہے کہ ماں باپ کی دل کی گہرائیوں سے پھر دعا نکلتی۔ بہت سے بچے کہتے ہیں ابا دعا تو کرتا ہی ہے یار ہمارے لیے، اماں دعا تو کرتی ہے، کوئی بات نہیں، ویسے جناب اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ تو کرتے ہی، وہ ہر مومن کے دعا کرتا ہے، لیکن خدمت سے جو اندر کی گہرائی سے جو آہ نکلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرف قبول پاتی ہے۔ تو بچہ جس انداز سے ماں کی خدمت کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں تیرا وہ مقام ہے کہ اگر تو پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ بھی تیرے ساتھ چلنے لگے۔ اب یہ لے کے آ گیا گھر، ماں نے کہا بیٹا اب یہ گائے آ تو گئی ہے، اب یہ اگر تو بازار بیچے گا تو کچھ رقم مل جائے گی، تیرا کسب معاش میں سہولت ہو جائے گی، اب تو اس کو منڈی لے جا کر بیچ دے۔ کہا کہ اماں قیمت کتنی رکھوں؟ فرمایا 3 دینار میں بیچ دینا۔ 3 دینار، اچھا اس وقت گائے کی عام قیمت مارکیٹ میں 3 دینار ہی تھی، تو 3 دینار میں بیچ دینا، لیکن جو تمہیں خریدار ملے اس سے سودا مکمل کرنے سے پہلے کہنا کہ میں اپنی ماں سے ذرا پوچھ لوں، تو اس کو ٹھہرا دینا، مجھ سے پوچھ کے پھر 3 دینار لے کر دینا گائے کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ چلا گیا، منڈی میں گیا تو ایک شخص آیا، اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خدمت گزاری اور اطاعت کا امتحان لینا تھا۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ گیا خریدار بن کے، کہا کہ میاں یہ گائے بیچنی ہے؟ ہاں جی بیچنی ہے۔ کتنے کی؟ 3 دینار کی۔ 3 دینار کی، ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ سودا کرو۔ کہا کہ ٹھہرو، میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ سودا مکمل کرنے سے پہلے میں اس سے اجازت لے آؤں پھر میں تمہیں یہ تھما دوں گا۔ کہا کہ چھوڑو یار، اماں سے کیا پوچھتے ہو،
6 دینار لے لو مجھ سے، گائے میرے حوالے کرو۔ فرمایا کہ تم 6 دینار کی بات کرتے ہو، تم اگر یہ گائے کی کھال پوری سونے سے بھر کے دے دے پھر بھی میں تجھے نہ دوں، میں اپنی ماں سے پہلے پوچھوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو پوچھ لو۔ اب یہ آ گیا، کہا کہ اماں اسی طرح ایک گاہک لگا ہے اور وہ اس نے یہ بات ہوئی۔ میں ٹھیک ہے تم جو ہے نا اس کو جو ہے وہ بیچ دو، لیکن یہ ہے کہ 6 دینار میں بیچ دو، لیکن اس کو کہنا کہ میں سودا مکمل کرنے سے پہلے ماں کی اجازت لوں گا۔ اب وہ گئے جی 6 دینار میں سودا مکمل کرتے ہیں، 6 دینار میں بیچوں گا۔ 6 دینار میں بات ہو گئی، کہا کہ لیکن اس کو قید تھمانے سے پہلے میں اماں سے پوچھ لوں، کیونکہ اماں نے مجھے یہ کہا تھا۔ اس نے کہا یار چھوڑو اماں کو کیا پوچھے، میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، تو یار مجھے ابھی گائے تھما اور پیسے لے۔ کہا کہ نہیں، تو اس کی کھال بھر کے بھی اگر جو دینار مجھے سونے دے گا تو میں نہیں لوں گا۔ واپس آ گیا اور آ کے اماں کو کہا کہ یہ بات ہوئی، تو ماں سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ کہا کہ بیٹا وہ کوئی عام گاہک نہیں، وہ اللہ کا فرشتہ ہے، تم اس سے یہ پوچھو کہ ہمیں یہ تو مشورہ دے کہ ہم اس گائے کو بیچیں کہ نہ بیچیں، یہ مشورہ، کیونکہ وہ عام کوئی خریدار نہیں ہے، وہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مومن کی بصیرت جو وہ پہچان جاتی، اتقوا فراست المومن، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اب وہ گیا اور جا کے اس سے کہا کہ میری ماں نے یہ کہا ہے کہ آپ تو اللہ کے فرشتے ہیں، آپ ہمیں یہ ایڈوائز کریں کہ ہم اس کو بیچیں بھی کہ نہ بیچیں۔ اس نے کہا میرا مشورہ ہے کہ نہ بیچیں، ابھی اس کو رکھیں، نہ بیچیں، انشاءاللہ یہ تمہیں بڑا نفع دے گی۔ کہ ٹھیک ہے، یہ واپس آئے۔ اب ادھر یہ واقعہ عامیل والا ہوا ہے، ادھر گائے کی تلاش ہو رہی ہے اور وہ سوالات کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت گزار بچے کی خدمت کی برکت سے وہی شرائط بیان کر رہا ہے جو اس گائے کے اندر ہے۔ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، گہرا زرد رنگ ہونا چاہیے، تسر ناظرین آنکھوں کو بھلا لگے، اور وہ جو ہے اسے کوئی حل نہ چلایا ہو، پانی نہ نکالا ہو، پوری زرد ہو۔ تو اللہ اس گائے کو دیکھ دیکھ کے اوصاف بیان کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس بچے کا بھلا کرنا تھا، یتیم کا۔ دیکھو یہ اللہ کے لطف و عنایت کیسے کام کرتی ہے۔ اب جناب ادھر یہ گائے تلاش کرتے کرتے یہاں اس بچے تک پہنچے، کہا کہ بھی یہ گائے جو ہے یہ، اس میں دیکھا سارے اوصاف موجود ہیں۔ کہا کہ یار یہ تو گائے ہم تو منہ مانگی قیمتوں میں دیں گے۔ وہ کہا جی کتنی دو گے؟ کہا کہ اس گائے کی کھال پوری سونے سے بھر کے دیں گے۔ تو ماں نے کہا بیٹا سودا کر لو۔ یہی وہ راز تھا کہ فرشتے نے کہا تھا کہ نہ بیچنا، کیونکہ یہ تو پوری گائے سونے کے بھاؤ بکے گی۔ لہذا وہی ہوا کہ وہ گائے لے لی اور اس گائے کو ذبح کیا گیا، اور اس کی کھال بھر کے سونا جو ہے وہ اس بچے کے حوالے کیا گیا، کہ جس نے ماں کی خدمت کی، اس ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ نے دنیا اس کی خوشحال کر دی، اور آخرت کی نجات تو ہے ہی ہے۔ یہی بات میں نے شروع میں کہی کہ خوش نصیبی کا معیار کیا ہے۔ خوش نصیبی کا معیار یہی ہے کہ بظاہر افلاس نظر آتا ہے، بظاہر 6 دینار اور 12 دینار کی گائے بیچ نہیں رہا، حالانکہ مارکیٹ ویلیو 3 دینار ہے، 12 کی بھاگ کر بیچ دے، لیکن نہیں، وہ صبر کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ خوش نصیبی اس بات میں دیکھتا ہے کہ اپنی ماں کی اطاعت کروں گا، اس میں خوش نصیبی ہے۔ اس خوش نصیبی کا کیا بدلہ پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کی پوری کھال بھر کے سونا عطا کر دیا۔ دیکھیے شرط صبر ہے، صبر، اور صبر عجیب چیز ہے، دنیا کی شاندار بہترین چیز دنیا میں صبر ہے۔ سب کچھ صبر سے ملتا ہے۔ اگر کسی نے صبر کی دولت حاصل کر لی، اس کو ساری دولتیں مل جاتی۔ صبر عجیب دولت ہے۔ اور آج بے صبری کی وجہ سے سارے امراض بندے میں پیدا ہوتے ہیں، ہرس بھی، لالچ بھی، بے چینی بھی، اور کیا کیا انسان کے اندر جو رذائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بے صبری سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان صبر کر لیتا ہے، کیونکہ صبر سے اس کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے، اور جب قناعت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی سوکھی روٹی پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ بس سوکھے چھوارے کھا کے پانی پی لیتا، پیٹ بھر جاتا ہے۔ وہ اس کی لالچ ہی نہیں کرتا کہ مجھے مرغ مسلم ملے، مجھے جو ہے وہ سالن روٹی قورمہ بریانی ملے، وہ تو سوکھے چھوارے کھائے پیٹ بھر گیا، سبحان اللہ۔ بس اس سے تو شاہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، اور ان کے عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ ان کے دور حکومت میں شیر اور بکری اکٹھے پانی پیتے تھے،
ان کے نیکی اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کے اندر صلاح اور دینداری پیدا ہو گئی تھی۔ جب وہ بنے خلیفۃ المسلمین تو پورے ملک کے گورنروں کی دعوت کی کہ آج شاہی دسترخوان پہ آپ کی دعوت ہے۔ اب سارے جناب پہنچ کے بھی شاہی دسترخوان بھائی، اب شاہی دسترخوان کا کیا سوچتا آدمی، مرغ مسلم ہوں گے۔ اب جناب لوگ پہنچ گئے زور سے پہلے، تو حضرت نے دسترخوان بچھوا دیا اور پانی رکھ دیا اور اشارہ کر دیا کہ جب میں اشارہ کروں تب تم لوگوں نے جب وہ کھانا لانا ہے۔ اب وہ لوگ بیٹھے ہیں تو لوگوں نے سوچا چلو ہو سکتا ہے کہ زور کے بعد کھانا لگے، زور کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت زور کی نماز کے لیے چل دی، سب نماز کے لیے گئے، زور کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے آ کے بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے کھانا نہیں آ رہا، اب آپ سمجھے بھوک بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ایسا شاہی دسترخوان ہو تو لوگ صبح گھر سے بھی کھا کے نہیں آتے، وہ سوچتے یار وہیں کسر پوری کریں گے۔ اب بھوک سے بے حال ہوا، اب حضرت بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ملک کی انتظام انسلام کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن چہرے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان کی بس ہو گئی ہے، اچھی زور کی بھوک لگ گئی ہے۔ تو حضرت نے اشارہ کیا جو طے تھا، تو پورے دسترخوان پہ چھوارے بچھا دیے، چھوارے، سوکھے چھوارے، یعنی کھجورے بھی تازی نہیں، سوکھے چھوارے دسترخوان بچھا دیے اور پانی کے جگ اور کٹورے پھیلا دیے۔ کہا کہ کھانا تیار ہو رہا، اب شروع کریں۔ اب تو بھوک لگی ہوئی تھی زور کی، اب لوگوں نے چھوارے کھانا شروع کر دیا، کھا رہے باتیں کر رہے، اور دبا کے چھوارے کھائے اور پانی پی لیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو ناک تک نال بھر گئی، پیٹ تو بھر گیا۔ اب جب حضرت نے دیکھا خوب کھا پی کے پیٹ بھر گیا ان کا، اب حضرت نے اشارہ کیا کہ لاؤ بھی۔ اب جناب قورمے، بریانیاں، مرغ مسلم وہ آ رہے ہیں۔ اب وہ کسی 2 لقمے کھائے، کسی 3 لقمے کھائے، سارا ویسے کہ ویسے۔ کہا بھی کھاؤ بھائی، کہا نہیں حضرت بس وہ جگہ ہی نہیں، پیٹ بھر گیا۔ کہا کھاتے کیوں نہیں؟ کہا نہیں جی بس گنجائش نہیں، وہ چھوارے اتنے کھا لیے، پانی پی لیا بس۔ فرمایا بس میں یہی نصیحت کرنے کے لیے تمہیں یہ سارا معاملہ کاروائی کی ہے کہ جب خشک چھوارے اور پانی کے کٹورے سے پیٹ بھر سکتا ہے اور پیٹ کی جہنم بجھائی جا سکتی ہے، تو پھر لوگوں پر، عوام پر ظلم کر کے تم اپنے دسترخوانوں پہ مرغ مسلم اور قورمے بریانی کیوں سجاتے ہو؟ کل روز قیامت میں اس کا الگ جواب دینا ہے، اور دنیا کے اندر اس کی قیمت یہ ہے کہ وہ گندگی کا ڈھیر اور فضلہ بن کے نکل جائے گا۔ لیکن تم لوگوں پر ظلم صرف اس لیے کرتے ہو کہ دسترخوانوں پہ مرغ مسلم اور قورمے بریانی ہے سجے، جبکہ پیٹ کی جہنم کی حالت یہ ہے کہ اگر 2 چھوارے اور کٹورا پانی پی لیا تو پیٹ بھر جاتا ہے، جیسے ابھی تمہاری حالت۔ سب شرمندہ سر نیچے کر، کہا کہ بس ظلم نہ کرنا، عدل کرنا اپنی رعایا کے ساتھ، اور اسی لیے میں نے آج تمہیں جمع کیا تھا اور یہی تمہیں نصیحت۔ تو انسان کی حال تو یہ ہے، تو چھوارے کھا کے پانی پی لے پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ صبر، جب انسان کے اندر یہ صبر ہوگا اور صبر کی وجہ سے قناعت ملے گی، تب اللہ تبارک و تعالی یہ دولت عطا کرتے ہیں۔ تبھی تو حج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی ایسی پابندیاں لگوا دیتے ہیں تاکہ بندے میں قناعت پیدا ہو جائے، اسی صبر کے نتیجے میں قناعت پیدا ہو جائے، اور جب قناعت پیدا ہو گئی تو پھر اس سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گھر کی چٹنی روٹی وہ لطف لے کے کھاتا ہے کہ مرغ مسلم کھا رہا ہوں، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ گھر میں قورمہ بریانی بھی اگر ہو، اس کو بھی یہ سوچ کے کھاتے کہ یار فلاں جگہ کے کباب بڑے ٹیسٹی تھے، گھر میں وہ مزہ نہیں ہے، یعنی وہ جو آپ کے ہاتھ میں اس کا مزہ بھی کرکرا ہوتا ہے۔ یہ حماقت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو چٹنی روٹی اللہ نے عطا کی ہے، اس چٹنی روٹی کو لطف لے کے کھاؤ کہ جیسے جنت کا دسترخوان ہے، کیونکہ چٹنی روٹی کھاتے ہو اگر کسی کا مرغ مسلم یاد کرو گے تو چٹنی روٹی کا مزہ بھی کھو دو گے۔ تو بے وقوفی ہے کہ آپ اپنی چٹنی روٹی کا مزہ بھی کھو رہے ہیں، اور وہ تو ملنی نہیں آپ کو۔ تو بہتر یہ کہ اسی کو خدا کی نعمت سمجھ کے کھائے، کہ سوچے کہ بس سبحان اللہ، وہ لوگ کہ جن کو چٹنی روٹی بھی نصیب نہیں ہے ان کا حال کیا ہوگا، مجھے تو کم سے کم چٹنی روٹی تو نصیب ہے، تو چٹنی روٹی میں بھی لطف آئے گا۔ وہ بابا بلے شاہ کہتا ہے کہ چوپ ایسے تا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، چوپ ایسے تا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگو روڑا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔
ہر بات میں کبھی خدا کو شکایت، کبھی خدا کی مخلوق سے شکوہ. بھائی یہ کرتے رہو گے تو کچھ ہی ملنا، ہاں اگر چپ رہو گے تو موتی مل سن، اور صبر کرو گے تو ہیرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر میں سب کچھ رکھا ہے. تبھی قرآن فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے، اللہ مل جاتا ہے. اور جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو تو ساری بادشاہی مل گئی. صبر ایسی چیز. اور آج دنیا میں فساد بے صبری کا ہے، انفرادی سطح ہو یا بین الاقوامی ملکی سطح ہو، بے صبری کا. ایک بڑا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، بڑی عزت وجاہت اس کو حاصل ہے، لیکن ابھی بھی اس پر وہ قانے نہیں ہے. بے صبری کے نتیجے میں وہ چھوٹی مچھلیاں کھاتا ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یار میرا پٹرول ختم ہو گیا، اس کا پٹرول قبضہ کر لو، اس کی زمین قبضہ کر لو، اس کے مفادات قبضہ کر لو، اس کی معیشت میں ہاتھ ڈال لو. یہ بے صبری ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر قناعت نہیں ہے. اس بے صبری کے نتیجے میں حرص ہے، جس کے لیے ملک ملکوں سے لڑتے ہیں، معیشت اقتصاد کی جنگیں ہوتی ہیں، جان و مال کے نقصان و ضیاع ہوتے ہیں. یہ وہ بے صبری ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر صبر و قناعت ہو تو وہ سوچے کہ جتنے وسائل ہمیں عطا کر دیے بہت ہے، بس ہم اپنی عوام کو خوش رکھیں اور سبحان اللہ. لیکن نہیں، تو اس بے صبری کی وجہ سے آج پوری دنیا کے حرص اور لالچ، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سطح پر لوٹ اور گھسوٹ کا عالم ہے. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. اب جب وہ کھال بھر کے سونا اس کو عطا کر دیا اور ادھر وہ گائے ذبح ہو گئی. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ مختلف اقوال ہیں، اس کی زبان کو فرمایا کہ اس کی زبان کو اس مردے پر مارو. اس کی زبان جب مردے پہ ماری گئی تو وہ کھڑا ہو گیا، زندہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے اس بھتیجے کا نام لیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا. یہ کہا اور لڑکھڑا کے گر گیا. اور بھتیجے کو پکڑ لیا اور ظاہر ہے کہ اس نے اقرار کر لیا، مان لیا کہ کیا احوال تھے، کس وجہ سے قتل کیا، اور قصاصاً پھر اس کو قتل کیا گیا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت یہ قانون اللہ تبارک و تعالی بنا دیا کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا. قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا. اگر بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، یعنی وارث نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، تو وہ مورث کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا. کیونکہ اگر یہ قانون اس وقت نہ بنتا تو آج کیا ہوتا؟ آج ہر وارث کوشش کرتا ہے کہ یار ابا کو قتل کر دو، چاچے کو قتل کر دو فلاں، اور ہوتا بھی ہے دنیا کے اندر، ہو بھی رہا ہے. لیکن یہ کہ وہ اس کے لیے وہ زیادہ حلال تو نہیں ہوئی، حرام رہی ہے. دنیا میں اگر کسی نے اپنے مورث کو قتل کر کے ہتھیا بھی لی تو آخرت کے اندر تو پوچھ ہوگی. دنیا کے اندر بھی اس کی حلال نہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کی نجات نہیں ہے. اس وقت فرمایا یہ قانون بن گیا کہ قاتل جو ہے وہ اپنے مقتول کا وارث نہیں بن سکتا. تو اس طریقے سے اس مردے نے بتایا. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کاروائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قاتل کا نام بتا دیتے، یہ فلاں قاتل ہے، اور اس کو پکڑ لیتے. یہ گائے ذبح کروائی، یہ پورا ایک جو ہے پروسیس کروایا، آخر اس میں کیا راز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بذریعہ وہی بتا دیتے کہ فلاں قاتل ہے تو لوگوں کو یقین نہ آتا. خاص طور خود قاتل جو ہے سب سے پہلے اعتراض کرتا یہ کیا بات ہوئی، آپ کس بیس پہ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کس بیس پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھی میں نے قتل کیا ہے. وہ اللہ کی وحی کا بھی انکار کرتے، اللہ کی وحی کا بھی انکار کرتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے شخص کے ذریعے سے کہ جو عالم برزخ میں چلا گیا، عالم آخرت میں چلا گیا، عالم غیب دیکھ کر آیا ہے، عالم غیب کو دیکھ کر واپس دنیا کے اندر آیا ہے، اس سے جھوٹ کا امکان نہیں ہے. اس سے جھوٹ کا جو ایک کی تہمت اس پہ نہیں لگائی جا سکتی. وہ تو عالم غیب سے آ کر اب آپ کو اطلاع دے رہا ہے، لہذا اس کی بات کے اندر صداقت ہی صداقت ہے. اور وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا کہ ہاں یہ بالکل سچ بات کہہ رہا ہے، لہذا اس وجہ سے اس قاتل کو اس کے لیے متعین کر کے اس کو قصاصاً قتل کیا. اب دوسرا شبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ایک آدمی تھا، اس نے کہہ دیا میرا یہ قاتل ہے، تو گواہی کے جب وہ نصاب تو پورا نہیں ہوا، کم از کم 2 گواہ ہوتے اس کے ساتھ. اب اسے کہہ دیا مجھے اس نے قتل کیا ہے. اب یہ تو مدعی بن گیا، دعویٰ اس نے کیا، اور دعوے کو ثابت کرنے کے 2 گواہ چاہیے، تو اس کے ساتھ 2 گواہ ہونے چاہیے تھے، تو گواہ تو 2 ہے نہیں. تو یہاں پر اس عدالتی کاروائی کا جو اصول تھا وہ تو پورا نہیں ہوا.
پورا نہیں ہوا. اسرار الہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا گیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عدالتی کارروائی کا نصاب تو پورا نہیں ہوا. پھر کیسے قصاص بھتیجے کو قتل کر دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ عدالتی کارروائی کی ضرورت اس وقت پیش آتی جب مدعا علیہ انکار کرتا، کیونکہ مدعی جب دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے، ٹھیک، اب وہ مدعا علیہ انکار کر نہیں جی نہیں میں نے نہیں قتل کیا، تو اب عدالتی کارروائی شروع ہوتی ہے کہ مدعی سے کہا جاتا آپ گواہ پیش کریں. اگر گواہ پیش نہیں کر سکتے تو مدعا علیہ سے کہتا آپ قسم کھائیں. تو یہاں تو یہ ہوا کہ جیسے وہ زندہ ہوا اور اس نے کہا اس بھتیجے نے مجھے قتل کیا، تو بھتیجے سے جب پوچھا تو بھتیجے نے یہ سوچا کہ یہ تو عالم غیب سے واپس آیا ہے، یہ تو عالم برزخ سے زندہ ہو کر واپس آیا ہے. تو بھتیجے نے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ صحیح کہتا ہے، میرے سے غلطی ہوئی. تو اقرار پر فیصلہ ہوا، شہادت کے حساب پر فیصلہ نہیں ہوا. اگر وہ انکار کرتا اب بحث چلتی. اس نے اقرار کر لیا اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے جو بتلا دیا گیا کہ ہاں یہی قاتل ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے وہ اس کے قصاص کا فیصلہ کیا گیا، لہذا قصاص نے اس کے بھتیجوں کو قتل کیا. اب دیکھیے اس کو کہتے ہیں بدنصیبی، کہ جس مقصد کے لیے اس نے اپنے مورث کو چچا کو قتل کیا کہ مجھے میراث ملے گی، دولت ملے گی، نہ دولت ملی نہ وہ زندگی باقی رہی. کہ جس کی وجہ سے وہ دولت چاہتا تھا تو دولت بھی ہاتھ سے گئی اور جان بھی ہاتھ سے گئی، اور پھر دنیا کی رسوائی الگ. اس لیے اس نے کہا کہ خوش نصیب وہ ہے کہ جو جس مقصد کے لیے کوئی کام کرتا اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور وہ صحیح علم اور اچھی صحبت اور حلال مال اس کی بنیادیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوسٹی معیار جو ہے وہ بالکل درست رکھیں گے اور واقعی خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے گا. لیکن غلط علم اور بری صحبت اور حرام مال کی بنیاد پر اسے کسوٹی مقرر کر لی. جیسے بھتیجے نے یہ سمجھ لیا کہ چچا کو قتل کر دوں گا، میں اس کا وارث ہوں، مال مجھے مل جائے گا، لیکن اس کو کچھ نہیں ملا. اس نے غلط فیصلہ سوچا، غلط کسوٹی قائم کی، یا دنیا اور آخرت میں رسوا ہو گیا. اس لیے جو ہے فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر انہوں نے گائے ذبح کر دی لیکن وہ لگتے نہیں تھے کہ گائے کو ذبح کریں. اب اس کے بعد کہا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم نے ایک انسان کو، ایک آدمی کو قتل کیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے کہ تو نے کیا، وہ کہتے تو نے کیا، کیونکہ جس محلے میں وہ لاش ڈال کے آیا جی محلے والوں نے کیا. محلے والوں کو حضرت موسیٰ نے بلایا، کہا جی اے کلیم اللہ آپ کے رب کی قسم ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے نہیں قتل کیا. وہ بھتیجا کہتے جی نہیں ان کے محلے میں دریافت ہوئی لاش انہوں نے قتل کیا. فرمایا اللہ نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہیں. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راز فاش کرنا تھا جو تم چھپاتے ہو. تم راز چھپا رہے تھے، یعنی بھتیجا جو ہے وہ چھپا رہا تھا کہ میں خود ہی قاتل ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز افشا کرنا تھا کہ قاتل حقیقت میں تو ہے. اس لیے فرمایا اب یہاں پر یہ جو ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ واقعے کا پہلا حصہ ہے. پہلے یہ قتل ہوا، پھر اس کے بعد باقی پروسیس ہوا کہ گائے کی تلاش ہوئی. یہاں آپ نے دیکھا گائے کا قصہ پہلے ذکر کر دیا اور یہ قتل والا قصہ بعد میں ذکر کر رہے ہیں. تو قصے کے دو حصے ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد والے حصے کو پہلے ذکر کر دیا اور پہلے والے حصے کو بعد میں ذکر کیا، کیونکہ قتل کا معاملہ پہلے ہوا پھر وہ گائے کا سارا سلسلہ شروع ہوا. اس کی کیا وجہ، اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں قصوں کے اول اور آخر آگے پیچھے کیوں کر دیا؟ تقدیم و تاخیر میں آخر کیا راز ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہلے حصے کو پہلے بیان کرتے، دوسرے حصے کو اس کے بعد بیان کرتے تو یہ پورا ایک ہی قصہ ہوتا، مسلسل ایک ہی قصہ ہوتا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ تھے کہ ان دو جزوں کے اندر الگ الگ حکمتیں ہیں، الگ الگ تنبیہات ہیں. اس تنبیہات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس ترتیب کو بدل دیا کہ پہلے حصے کو آخر میں ذکر کر دیا اور آخر کو پہلے ذکر کر دیا تاکہ دو الگ الگ حصے لگیں. چاہے پہلے حصے سے جو نتائج نکالنے تھے وہ پہلے حصے سے تنبیہ اور نتائج نکالے،
اور دوسرے حصے سے جو نکالنے تھے وہ دوسرے حصے سے تنبیہ اور نتائج نکالنے مقصود تھے. پہلے حصے سے یہ نکالنا مقصود تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کا حکم دے دیں تو بس امتثال امر میں جلدی کرو، پھر سوچو نہیں. اللہ نے جب تمہیں کہہ دیا گائے ذبح کرو، بس کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تمہارا مقصد پورا ہو جاتا. اب تم سوالات کرنے لگے، گائے کا رنگ کیسا ہوگا، گائے کیسی ہوگی، کون سی گائے ذبح کریں، کہاں ملے گی. اب تم نے سوالات شروع کر دیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے بارے میں زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلی امت بنی اسرائیل کی اس لیے ہلاک ہو گئی کہ وہ سوالات زیادہ کرتی تھی. اور فرمایا صحابہ تم زیادہ سوال نہ کیا کرو. یہی وجہ کہ حج کے بارے میں جب فرضیت حج کا حکم آپ نے بیان کیا تو عقر ابن حابس صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ حج زندگی میں ایک ہی بار ہے یا ہر سال کرنا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، خاموش. اس نے پھر سوال دہرایا، آپ خاموش رہے. وہ بھی چپ ہو کے بیٹھ گئے. پھر آپ نے سر اٹھایا، فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو پھر قیامت تک ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور تم کر نہ سکتے. ہر سال حج کر سکتا کوئی؟ ساری انسانیت، ساری مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے. فرمایا کہ اس لیے فرمایا زیادہ سوال نہ کرو، پر کہہ دیا حج فرض ہے تو بس زندگی میں ایک بار فرض ہے، بس وہ فرضی پوری کرو. اس میں قرآن کریم میں بھی آیات اتار دی گئیں کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. کیونکہ ایک شخص کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف امور کے بارے میں سوالات کر رہے تھے، لوگ شریعت کے مسئلے پوچھ رہے تھے، تو وہ شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بعض غلطی اور خطاؤں کے نتیجے میں اولادیں بھی پیدا ہوئیں، نکاح نہیں ہے اولاد پیدا ہوئی، ایسے واقعات ہوئے. اب یہ شخص کھڑا ہو کے کہنے کہ من ابی، اے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ آپ خاموش ہو گئے. پھر پوچھنا کہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ آپ خاموش، آپ نے جواب نہیں دیا. اب عقل کی بات یہ تھی چپ ہو جاتا، بار بار سوال نہ کرتا. پھر سوال کیا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا فلاں بن فلاں تیرا باپ ہے. جو اس کا اصل باپ جو معروف تھا وہ نہیں، دوسرے کا نام لیا کہ فلاں بن فلاں تیرا باپ. اب یہ جب سنا تو سب نے اس کو یوں دیکھا، وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا، کیونکہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس کی ماں نے کوئی خطا کی ہے جس کے نتیجے میں یہ باپ تو اس کا کوئی اور ہے. اب جناب اس کا چہرہ بھج گیا. گھر آیا تو ماں نے اس کو لان تان کی کہ تو نے آج اپنی ماں کو بڑے مجمع میں رسوا کر دیا، تجھے کیا ضرورت تھی یہ پوچھنے کی؟ زمانہ جاہلیت کے اندر خطائیں غلطیاں ہوئیں، اللہ نے جب پردہ ڈال رکھا تھا تم بھی پردہ ڈالے رکھتے. اس سے تو کہتے ہیں اللہ جب پردہ ڈالے رکھے تو خود بھی انسان پردہ ڈالے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ستاری میں بخش دیتا ہے. اس لیے گناہ کے اظہار کو منع کیا ہے. ہر ایک کو گناہ نہ بتاتے پھرو یہ گناہ ہو گیا وہ، کیوں کہ آپ اپنے گواہ اکٹھے کر رہے ہیں. 10-20 گواہ بنا لیا آپ نے، یہ 10-20 گواہ کر روزے قیامت گواہی دیں گے کہ ہاں جی اس نے اقرار کیا تھا، کہتا تھا میں نے یہ کیا. نہیں، اگر نہیں کسی کو پتا تو خدا سے توبہ معافی کر کے ستاری کا پردہ جو ہے اس کو قائم رہنے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے یہاں پردہ رکھا آخرت میں بھی پردہ رکھیں گے. وہ مشہور واقعہ بنی اسرائیل کے شخص کا، بنی اسرائیل کا ایک شخص اتنا گناہ گار، اتنے گناہ اس نے کیے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. ادھر قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہے، گرمی کی شدت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھلے میدان میں جنگل میں پورے بنی اسرائیل کو لے کے آ گئے. اور کتنی تعداد تھی اس وقت؟ فرمایا 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے. دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ بارش نازل فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تیرے اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو ہر وقت گناہوں میں ہے اور 30 سال سے وہ میرے ساتھ گناہوں کے ذریعے مقابلہ کر رہا ہے، میرے حکموں کو توڑ رہا ہے، معصیت گناہ کے اندر مبتلا ہے. وہ اس مجمع کے اندر موجود ہے. جب تک وہ اس کے اندر موجود رہے گا اس وقت تک تم پر رحمت کی بارش نہیں ہوگی. اس کو کہو کہ مجمع سے الگ ہو جائے پھر میں رحمت کی بارش کروں. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ رب ذوالجلال، وہ 6 لاکھ کا مجمع میں کیسے ڈھونڈوں، کیسے کہوں؟ فرمایا کہ تیرا کام اعلان کرنا ہے
اور پورے مجمع تک آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھئی اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 30 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کر کے بغاوت کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باران رحمت روک رکھی ہے، اس سے درخواست ہے کہ وہ مجمع سے الگ ہو جائے ورنہ بارش نازل نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے ادھر ادھر سر اٹھا کے دیکھا کہ کوئی کھڑا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ہو سکتا کوئی اور مراد ہو، فرمایا کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ صاحب پھر اعلان کیا، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ اسی ادھر ادھر دیکھا تو سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں، میں ہی مراد ہوں، اور میں جب تک اس مجمع میں بیٹھا رہوں گا بارش نہیں ہونی۔ اب میں اٹھ کے نکلتا ہوں تو یہ ساری دنیا دیکھ لے کہ او اچھا یہ ہے وہ، اور جبکہ ابھی تک میرے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، اب کیا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام پھر اعلان کیا تو کہتے اس نے رومال اپنے سڑک پہ ڈال کے اندر ہی اندر اللہ سے رابطہ کر لیا کہ اللہ آج رسوا ہونے سے بچا لے، تو نے ہمیشہ ستاری کا پردہ مجھ پہ ڈالا ہے، یا اللہ آج رسوا ہونے سے بچا لے، میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں تیرا اقراری مجرم ہوں، یا اللہ میں معصیت و گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں تیری بغاوت نہیں کروں۔ اندر ہی اندر اس سے یہ دعا کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی اور بارش برس گئی، بارش برسنے لگی۔ اب جب موسیٰ بارش برسنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام کا رب ذوالجلال اس مجمع میں سے تو کوئی نکلا ہی نہیں، اور آپ نے کہا تھا جب تک وہ الگ نہیں ہوگا بارش نازل نہیں کروں گا، تو مجمع میں تو کوئی نکلا نہیں، آپ نے بارش نازل کر دی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے موسیٰ، اس بندے نے اپنے مقام پہ بیٹھے بیٹھے مجھ سے اقرار جرم کر لیا، اسے سچی توبہ کر لی، میں نے اسی مقام پر اس کی توبہ قبول کر لی۔ توبہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے رب ذوالجلال، مجھے وہ آدمی بتا تو دے کہ وہ ہے کون سا ان میں، یار پیغمبر ہے، مجھے بتا تو دے ان میں ہے کون۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی، اللہ اکبر۔ اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں، اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے، پھر بھی اللہ ہم پر عنایتیں کرتا ہے، 2 وقت کی روٹی دیتا ہے، راحت کی نیند دے دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے موسیٰ، جب وہ معصیت و گناہوں کے اندر مبتلا تھا تب میں نے اس کا پتہ تجھے نہیں بتایا، اب تو میرا نیک بندہ ہو گیا، اب میں اس کو تجھے دکھا کے رسوا کیوں کروں؟ اللہ اکبر، تکبیر، تکبیر، نعرہ رسالت محمد، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ، کیا خدا کی شان۔ فرمایا کہ جب بد تھا تو میں نے اس پہ ستاری کا پردہ ڈالا اور وقت کے پیغمبر کو نہیں بتایا، اور اب تو میرا نیک بندہ بن گیا، اب میں تجھے بتا کے رسوا کیوں کروں کہ تو دیکھے گا اچھا یہ وہی تھا جو 30 سال اس نے ایسا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے، تو اس لیے فرمایا لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ایک دوسرے پر اس کو ڈال رہے ہو، قتل کو ڈالتے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پہلے واقعے کے حصے میں بتا دیا کہ حکم ہو فوراً پورا کرو، اس میں زیادہ ہیل حجت نہ نکالو، اور دوسرے حصے کے اندر یہ اشارہ کر دیا کہ جیسے یہ گائے کا پارچہ جو ہے اس مردے کے ساتھ لگا، مردہ زندہ ہو گیا، اس نے حقیقت بتا دی۔ فرمایا جو اللہ ایک شخص کو وہ مارنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے، وہی اللہ کل روز قیامت میں سب کو مارنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ عقیدہ معاد، عقیدہ آخرت کی حقیقت بتا دی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اسی طرح ہوں گے کہ تمہیں عقل نہیں، لعلکم تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے کہ جو اللہ ایک کے زندہ کرنے پہ قادر ہے وہ 1,00,000 کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ لہذا مرنے کے بعد کا عقیدہ یہ برحق یہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ تم ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے ما کنتم تکتمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ راز فاش کرنا تھا جس کو تم چھپاتے تھے۔ فقلنا اضربوہ ببعضہا، اور پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردے کا ایک حصہ اس کے حصے پہ مارو۔ یہاں پر گائے کو جو ہے وہ ہو ضمیر کے ساتھ ذکر کیا، ہا ضمیر کے ساتھ ذکر کیا۔ ضمیر کے ساتھ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کا پہلے واقعے سے تعلق ہے لیکن اس سے الگ ہے، یہ بعد میں ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ معاد پر تنبیہ کی ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، فرمایا کہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کریں گے۔
جیسے اس کو زندہ کیا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے. وہ یریکم آیاتی ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل پکڑو. تم عقل پکڑو، اس بات سے عقل پکڑ لو جو اللہ ایک کو زندہ کر سکتا ہے وہ ساری انسانیت کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. لہذا دنیا کے اندر جو کرو یہ سوچ کے کرو کہ مرنے کے بعد ہمیں ہر بات کا جواب دینا ہے. ایک ایک چیز کا روز محشر کے اندر کھول دی جائے گی. وہاں تمہاری زبانوں پر جو وہ پہرے لگا کے تمہارے باقی اعضاء بولیں گے، تمہاری ناک بولے گی، کان بولیں گے، آنکھیں اور ہاتھ پیر بولیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے. تو پھر اس وقت تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وہ یریکم آیاتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل پکڑو. اس کے بعد کہا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد. اب ظاہر ہے کہ کیسا واقعہ ہے، دل نرم ہو جانے چاہیے تھے، دل پسیج جانی چاہیے تھے کہ مردہ زندہ ہوا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر اس کو قصاصاً قاتل کو قتل کر دیا گیا. اور کیسے عجیب و غریب اسرار الہی ظاہر ہوئے کہ گوشت کا ٹکڑا لگانے سے جناب وہ زندہ ہوا. تو اس سے تو دل نرم ہو جانے چاہیے، دل پسیج جانے چاہیے، دل فگار، آنکھیں اشکبار ہو جانی چاہیے. لیکن بنی اسرائیل تمہاری حالت یہ تھی ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، تمہارے دل اس کے بعد اور زیادہ سخت ہو گئے، تمہارے دل اس کے بعد اور زیادہ سخت ہو گئے. بجائے نرم ہو کر اس نرم زمین کے اندر جو ہے وہ ایمان اور ہدایت کا بیج بویا جاتا اور ہمارے صالح کی فصل اگتی، لیکن تمہارے دل کی زمین اور سخت ہو گئی تو اس کے اندر ایمان اور اخلاص کا بیج کیسے بویا جائے گا؟ اس لیے فرمایا من بعد ذالک. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ گائے ہی کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ بکری ذبح کرنے کا حکم دے دیتے، اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیتے، لیکن گائے کو ذبح کرنے کا حکم دینے میں کیا راز ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں بنی اسرائیل میں اس وقت سب سے بڑی قربانی گائے کی ہوا کرتی تھی. اگر راہ اللہ میں اگر کوئی قربانی جان کی پیش کرتا تو سب سے بڑی قربانی گائے کی کہلاتی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے گائے کا حکم دیا کہ سب سے بڑی قربانی جب تم دو گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اسرار کھول دیں گے. تو اشارہ یہ کر دیا کہ دنیا کے اندر بھی تو اپنے خواہشات کو ذبح کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اب اپنے اسرار تم پر کھول دیتے ہیں اور اپنے حقائق تمہارے قلب پر نازل کرتے ہیں. اور دوسرا جواب یہ کہ اصل میں انہی بنی اسرائیل نے بچڑے کو خدا بنایا تھا، بچڑے کو خدا بنایا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر یہ اشارہ کر دیا کہ تم جس کو خدا سمجھتے ہو وہ خدا تو آج چھری کے نیچے ذبح ہو رہا ہے. یہ کیسا خدا ہے جو اپنی جان کو نہ بچا سکا، وہ تمہاری جانوں کی حفاظت کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے ان کے اس عقیدے کو توڑا تھا کہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا، اس لیے گائے ذبح کر کے اشارہ کر دیا کہ تم جو ہے جس کو یہ. اور آج ہندو مت جو ہے گو ماتا کا جو ہے عقیدہ رکھتا ہے، اس کی تردید ہے کہ گائے ذبح ہو رہی ہے. تو یہ کیسا معبود ہے، کیسا تمہارا گو ماتا کا عقیدہ ہے کہ گائے ذبح ہو رہی ہے؟ بھائی تو اس کا مطلب ہے لعلکم تعقلون، جو کہا کہ عقل پکڑو کہ بھائی ہاں گائے ایک جانور ہے، اس کے منافع اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اب اس کو تم نے خدا کا ہی اوتار بنا لیا. اس پر وہ مشہور واقعے پر بات ختم کرتا ہوں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. وہ شاہ صاحب کے مدرسے جا رہے تھے ٹانگے پر بیٹھ کر، اور ٹانگے کا جو کوچوان وہ ہندو تھا. تو اس نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ اے مولوی جی یہ تو بتاؤ اللہ میاں مسلمان ہے کہ ہندو ہے؟ یہ سوال کر لیا اپنے خاص انداز سے. اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے پہلی دفعہ یہ سوال سنا کہ یار یہ کیا سوال کر دیا بھائی، اب اللہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس نے کہا اچھا، اس کو کوچوان سے کہا ہم بڑے مولوی صاحب کے مدرسے میں جا رہے ہیں، بڑے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب، دلی کے اندر مدرسہ تھا، مدرسہ رحیمیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اور یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے ہیں. اب وہاں مدرسے پہنچے تو قاضی صاحب ملے اپنے استاد سے، کہا کہ حضرت
یہ ہندو کوچوان میرے ساتھ آئے، ایک سوال کرے، کیا پوچھے؟ کیا پوچھے اللہ میاں ہندو کے مسلمان ہیں؟ اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی حاضر جواب بہت تھے، تو سوال نہ اس وقت نابینا ہو چکے تھے وہ، تو سوال سنتے ہی فرمایا کہ مسلمان ہیں، ہندو نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اس پر وہ کوچوان کہتا لو مولوی صاحب اب تم لوگوں تو کہو کہ مسلمان ہے، کیونکہ تم خود مسلمان ہو، تبھی کہو کہ اللہ بھی مسلمان ہے۔ تو اس پر جو ہے شاہ صاحب فرمایا کہ نہیں، دیکھو یہ اگر اللہ میاں جو ہے وہ ہندو ہوتا تو یہ حکم نہ دیتا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا کہ گائے ذبح کرو۔ اگر ہندو ہوتا تو گائے ذبح کرنے کا حکم نہ دیتا، مسلمان ہے تبھی تو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، کیونکہ مسلمان گائے ذبح کرتے۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا وہ کوچوان، کہا جی مولوی صاحب بات سمجھ میں آ گئی، اب کلمہ پڑھا دو۔ اب دیکھو یہ اللہ والے جب بات کرتے ہیں وہ نور میں شامل کر کے بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ہم تو مٹی اور سوا کرتے ہیں، لیکن اللہ والے جب بات کرتے ہیں اس بات کو نور شامل کر دیتے ہیں اور دل کی توجہ ڈالتے ہیں، اللہ یہ بات اس کے سینے میں اتار دے اور سینے میں اپنا ایمان پیدا کر دے۔ تو شاہ صاحب نے اس انداز سے بات کہی، اس کے دل کو لگی، کہا کہ بالکل مجھے سارا بالکل شیشہ ہو گیا اور اسلام بالکل سچا مذہب ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس لیے یہ ایک لطیفے کی بات لیکن حقیقت ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ گائے کی ذبح کا جب حکم دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں مسلمان ہے، ہندو نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے گائے کا یہاں پر ذبح کا حکم دیا کہ یہ عقیدہ توڑنا تھا کہ جس کو تم معبود سمجھتے ہو اس کی حالت یہ کہ ذبح ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ معبود بننے کے قابل نہیں۔ معبود وہ ہے کہ جو اپنا بھی محافظ ہے اور سب کا محافظ ہے، وہ سب کی حفاظت پر مامور ہے اور کوئی بھی اس کی حفاظت اور احاطے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان حقائق اور رموز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔